अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। हाज़रीन व सामईन, माह मुबारक रमज़ान में आप तमाम हज़रात की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ इस दुआ के साथ कि परवरदिगार हमें हकीकी माना में अपने बंदों में शुमार करे। पिछले वीडियो में और पिछले क्लिप में और पिछले प्रोग्राम में मैंने आपकी खिदमत में बयान किया था कि माह मुबारक रमज़ान में जो दो चीज़ें हमसे तलब की गई हैं उसमें एक कुरान करीम की तिलावत है और दूसरे अपने आप को मकाम तक़वा तक पहुँचाना है। तक़वे की जो तारीफ़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जिनमें एक तारीफ़ आपकी खिदमत में रखी गई थी। जब कोई इंसान तक़वे को इख्तियार करता है, यानी उन चीज़ों से बचना चाहता है कि जिन चीज़ों से बचना इंसान को अल्लाह से करीब कर दे, तो फिर उसे मुत्तकी यानी परहेज़गार कहा जाता है। इस मुत्तकी की और इन मुत्तकीन की कई किस्में हैं, क्योंकि हो सकता है कि जो तक़वा मेरे अंदर पाया जाता हो आपके अंदर उससे बेहतर तक़वा हो और किसी तीसरे के अंदर उससे आला पैमाने का तक़वा हो। यानी ये तक़वा भी इंसान की अक़ीदत और उसके आमाल के एतबार से अपनी शक्ल को बदलता रहता है। अल्लामा मजलिसी तक़वे की चार किस्में बयान करते हैं, यानी कहते हैं चार तरह के अफराद दुनिया में नज़र आते हैं। जब वो तक़वे को पेश करते हैं तो उनकी हालत कुछ ऐसी होती है। सबसे पहले जो तक़वा है वो है ताबईन का, यानी ऐसी वरा और ऐसा ज़ुहद और ऐसा तक़वा कि इंसान अपनी ज़िंदगी में मुहर्रमात से इज्तनाब करे। दूसरा है वरा सालिहीन, यानी मुश्तबह चीज़ों से भी बचने वाला। एक मरतबा यह है कि इंसान सिर्फ हराम चीज़ों से बच रहा है तो ये मुत्तकी है, परहेज़गार है, मगर ये सिर्फ ताबईन वाला तक़वा है। लेकिन अगर कोई ये चाहता है कि वो सालिहीन का तक़वा भी इख्तियार करे तो उसे हराम के अलावा उन तमाम शुबहनाक चीज़ों से भी परहेज़ करना चाहिए कि जिनमें हो सकता है कि हराम का शायबा हो। मिसाल के तौर पर हमें एक मरतबा ये मालूम है कि यह ग़िज़ा जो मैं ख़रीद रहा हूँ ये नजिस हाथों से है या ख़ुद ग़िज़ा नजिस है, और इंसान इसकी नजासत की बुनियाद पर उस खाने को छोड़ दे तो ये तक़वा कहलाएगा, ये परहेज़गारी और ये वरा है, चूँकि हराम चीज़ से बच रहा है। लेकिन एक मरतबा कोई चीज़ उसको बिकती हुई दिखाई दे लेकिन उसकी नजासत बज़ाहिर समझ में ना आती हो, यानी नहीं महसूस हो रहा है कि ये नजिस है या इसको बेचने वाला नजिस है, लेकिन इंसान सिर्फ इस एहतिमाल में इस चीज़ को तर्क कर दे कि हो सकता है कि ये चीज़ जो मैं लेने वाला हूँ इसके अंदर नजासत के असरात हों, लिहाजा मैं अपने आप को अल्लाह के लिए इस चीज़ से दूर रखूँगा और पाक चीज़ को इख्तियार करूँगा। ये तक़वा और ये वरा और ये परहेज़गारी सालिहीन की परहेज़गारी कहलाती है कि जिसमें इंसान शुबहनाक चीज़ों से भी यानी शुबहात से भी परहेज़ करते हुए मकामे तक़वा में वारिद होता है। तीसरा तक़वा और तीसरा वरा मुत्तकीन के लिए है कि जहाँ इंसान मुबाह चीज़ों से भी परहेज़ करने लगता है। हम जानते हैं कि दीन इस्लाम में चीज़ों को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। कुछ वो चीज़ें हैं जिन्हें वाजिब कहा जाता है, जिनको अंजाम देने पर सवाब और अंजाम न देने पर अज़ाब है। कुछ वो चीज़ें हैं जो हराम कहलाती हैं, जिनको अंजाम देने पर अज़ाब और अंजाम न देने पर सवाब है। तीसरी चीज़ है मुस्तहब कि जिसको अंजाम देने पर सवाब और अंजाम न देने पर कोई अज़ाब नहीं होता। चौथी चीज़ है मकरूह कि जिसके अंजाम न देने पर सवाब है और अंजाम देने पर कोई गुनाह नहीं होता। और पांचवी चीज़ है मुबाह, यानी जिसका अंजाम देना और अंजाम न देना दोनों बराबर हैं, ना इसमें किसी को फ़ायदा यानी सवाब मिलने वाला है और ना कोई नुकसान यानी अज़ाब मिलने वाला है। मिसाल के तौर पर मेरे सामने गिलास रखा हो पानी का, मैं उठाकर ये पानी पी लूँ तो ना ये हराम होगा, ना मकरूह होगा, ना मुस्तहब होगा, ना वाजिब होगा, ये मुबाह अमल है। हम अपनी ज़िंदगी में ज़्यादातर मुबाह कामों को अंजाम देते हैं कि जिनके पीछे ना अल्लाह का हुक्म होता है कि अंजाम दो और ना अल्लाह की नहीं होती है कि वो मना करे कि इस अमल को अंजाम ना दो। आम तौर पर जो वरा पाया जाता है उन अफराद में जो मुत्तकी कहलाते हैं वो इन मुबाह कामों से भी इज्तनाब करते हैं इस खौफ से कि कहीं इसके अंजाम देने पर उनसे कोई गुनाह ना हो जाए। मिसाल के तौर पर कोई मिल गया जिससे काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हुई हो तो
حکم یہی ہے کہ ہم اس کو سلام کریں اور خیریت اور عافیت اس سے طلب کریں، لیکن سلام کریں اور جواب آ جائے تو ایک ہی جملے میں خیریت پوچھ کر بات ختم کر دیں، اور دوسری چیزیں اس سے نہ پوچھیں۔ مثال کے طور پر کہ تمہارے فلاں دوست کیسے ہیں، تمہارا بیٹا کیسا ہے، تمہاری زوجہ کیسی ہیں، تمہارے گھر والے کیسے ہیں، اس خطرے کی بنیاد پر کہ اگر میں نے پوچھنا شروع کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ان کی کوئی برائی بیان کر دے اور پھر یہ غیبت میں شمار ہو جائے۔ لہٰذا اس غیبت کے سننے سے پرہیز کرنے کے لیے انسان سامنے والے کے احوال کو زیادہ نہ پوچھے، تو اس کو ورع اور تقوی سے تعبیر کیا جاتا ہے اور یہ متقین کا ورع کہلاتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ چوتھا ورع سالکین کا ہے، یعنی جہاں انسان غیر خدا سے بالکل اپنے منہ کو موڑ دیتا ہے، یعنی پھر اس کو دنیا کی لذتیں اور دنیا کی تمام چیزیں ترک کرنا پڑتی ہیں اللہ کے لیے۔ یعنی جب کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ تقوی کی آخری منزل میں پہنچ جائے، تقوی تابعین سے گزر کے، سالکین سے گزر کے، صالحین سے گزر کے جب آ جاتا ہے سالکین کی طرف، تو یہاں بندہ پھر غیر خدا سے مایوس ہوتا ہے، یعنی پھر اس کا ہر عمل پروردگار کے لیے ہے۔ وہ ایک لقمہ کھانا بھی اٹھاتا ہے تو اس لیے نہیں کہ اس کی بھوک ختم ہو جائے، اس لیے نہیں کہ اس کو لذت آ جائے، اس لیے نہیں کہ یہ کھانا بڑا اچھا ہے، اس لیے نہیں کہ کسی نے خاص کر بنایا ہے، بلکہ وہ یہ لقمہ اس لیے اٹھاتا ہے تاکہ اس کو کھا کر وہ اپنے بدن میں توان حاصل کرے، طاقت حاصل کرے کہ اس طاقت کے ذریعے اللہ کی عبادت کو انجام دے۔ جب وہ بستر پر جاتا ہے تو اس لیے نہیں سوتا کیونکہ تھکا ہوا ہے، اس لیے نہیں سوتا کہ اسے صبح آفس جانا ہے، اس لیے نہیں سوتا کہ آرام کر لے، اس لیے نہیں سوتا کہ اس کے بدن کو سکون مل جائے، بلکہ وہ یہ سوچ کر سوتا ہے کہ بار الہ میں تھوڑی سی دیر کے لیے آرام کرنے آیا ہوں تاکہ دوبارہ بدن میں طاقت آ جائے اور اس طاقت کے ذریعے میں تیرے حقوق کو بجا لاؤں اور تیرے بندوں کے حقوق کو پورا کر دوں۔ ایسا کرنا انسان کو اس ورع تک پہنچا دیتا ہے، اس تقوی تک پہنچا دیتا ہے جو سالکین کا تقوی کہلاتا ہے۔ لہٰذا ہو سکتا ہے کہ ہم پورے سال اس مقام تقوی تک نہ پہنچ پائیں اور پہلی ہی منزل پر رہیں کہ واجبات کو انجام دیں اور محرمات سے پرہیز کریں، پورے سال ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی کرتے ہوں، لیکن اس مہینے میں جو رحمت کا مہینہ ہے، جو مغفرت کا مہینہ ہے، جو برکت کا مہینہ ہے، جو اللہ کی نعمتوں کا دسترخوان بچھنے کا مہینہ ہے، اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم چاروں طرح کا تقوی اپنے وجود میں اتار لیں۔ یعنی اس روزے کی حالت میں اگر ہم سو جائیں تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو، اگر جاگیں تو بھی اللہ کے لیے ہو، زبان کھولیں تو وہ بھی اللہ کے لیے، خاموش ہوں تو وہ بھی اللہ کے لیے، کیونکہ یہ منظر کسی اور مہینے میں نظر نہیں آتا کہ جس مہینے میں پروردگار نے یہ کہا ہو کہ اس مہینے کا سونا بھی عبادت ہے، تمہاری سانسیں لیا جانا بھی عبادت ہے، تمہارا بھوکا رہنا بھی عبادت ہے اور تمہارا جاگنا بھی عبادت ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں اگر بندہ حقیقی روزہ رکھے ہوئے ہو، یعنی ان 9 چیزوں سے پرہیز کرے جن سے روزہ ٹوٹتا ہے اور گناہ کبیرہ سے بھی پرہیز کرے، تو پھر وہ کوئی عمل کرے یا نہ کرے، یعنی نماز پڑھے مستحبی یا نہ پڑھے، وہ قرآن کی تلاوت کرے یا نہ کرے، صرف بیٹھا ہوا بھی ہو تو اس کی سانسوں پر پروردگار ثواب لکھتا چلا جاتا ہے، کیونکہ ایسی حالت میں بھی وہ اللہ کی رضا کے لیے بہت سی چیزوں سے اجتناب کیے ہوئے ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ اپنے کو مقام تقویٰ تک پہنچانا چاہتا ہے۔ لہٰذا اگر انسان ماہ مبارک رمضان میں بھی اپنے آپ کو مقام تقویٰ تک نہ پہنچا سکا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 11 مہینے میں بھی وہ اس مقام تک نہیں پہنچ پائے گا، کیونکہ ماہ رمضان میں پروردگار کم از کم مومن کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے کہ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، یعنی پھر شیطان کا اختیار کافی کم ہو جاتا ہے کہ وہ بندے کو اپنی طرف کھینچ سکے۔ روایات میں ہے کہ ادھر ماہ مبارک رمضان کا چاند فلک پر نمودار ہوتا ہے، پروردگار جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ لہٰذا خطبہ شعبانیہ میں پیغمبر اسلام ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو عنقریب وہ مہینہ آنے والا ہے، یعنی ماہ رمضان، کہ جس میں پروردگار جنت کے دروازوں کو کھولتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ دعا کرو، کوشش کرو کہ جو دروازے جنت کے اللہ نے کھولے ہیں وہ تمہارے لیے بند نہ ہو جائیں۔
بنائیں، اور جو دروازے جہنم کے بند کیے گئے ہیں تمہارے اعمال و افعال کی وجہ سے، کہیں وہ تمہارے اوپر نہ کھول دیے جائیں۔ یعنی ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ اس مہینے کی برکتوں کو ہم اپنے وجود میں نہ اتار سکیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں شیطان کو مقید کر دیا جاتا ہے، تو ہم اپنے اعمال و افعال سے ایسا نہ کریں کہ اس کی زنجیروں کو کھول دیا جائے اور پھر وہ ہمارے اوپر مسلط ہو جائے۔ اس لیے کہ ہم کو دو طرح کے دشمنوں سے خطرہ ہے۔ ایک وہ دشمن ہے جو لکم عدو مبین کہہ کر بلایا گیا، کھلا ہوا دشمن یعنی ابلیس، اور دوسرا دشمن ہے ہمارا نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ وہ نفس ہے جو انسان کو برائیوں کی طرف، خرابیوں کی طرف، گناہوں کی طرف بلاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں جہاں ایک طرف ابلیس سے بچنا ہوگا، وہیں دوسری طرف اپنے نفس سے بھی بچنا ہوگا۔ نفس سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جسم کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہم شریعت کو پامال نہ کریں، جسم کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم حلال خدا کو حرام اور حرام خدا کو حلال نہ بنائیں، کہ اگر ہم نے ایسا کر لیا تو صحیح معنی میں ماہ مبارک رمضان ہمارے لیے اکتفا کرے گا کہ ادھر روز عید آئے گا اور پروردگار جنت کا پروانہ ہمارے ہاتھوں میں تھما دے گا۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر ہمارا بھوکا رہنا، ہمارا روزہ رکھنا، سحر کے وقت ہمارا اٹھنا، ہماری نمازیں پڑھنا، سب کا سب ضائع ہو جائے گا اگر ہمارے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری نہ ہو۔ لہٰذا ہمیں پروردگار سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہم کو ویسا بندہ بنا دے جیسا بندہ وہ دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں ویسا امتی بنا دے جیسا امتی پیغمبر اسلام دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں ویسا شیعہ بنا دے جیسا شیعہ مولا کائنات دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں ویسا عزادار بنا دے جیسا عزادار امام حسین دیکھنا چاہتے ہیں، کہ اس ماہ مبارک رمضان میں جہاں ایک طرف مولا امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہے، وہیں دوسری طرف مولا کائنات کی شہادت کے ایام بھی ہم اس مہینے میں مناتے ہیں۔ لہٰذا خوشی بھی ہو ہماری تو اللہ کے لیے، ہمارا افسوس اور ہمارا نوحہ بھی ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ اسی طرح سے ہمارے حرکات و سکنات، ہمارے افعال، ہمارے تمام طرح کے امور جو ہم انجام دیتے ہیں وہ پروردگار کے لیے ہوں، اور اگر ایسا ہو گیا تو حقیقی معنی میں ہم روزہ دار کہے جانے کے قابل ہوں گے۔ لہٰذا اس ماہ مبارک رمضان میں تقوی کے متعلق قرآن کریم کو پڑھتے رہیں اور ان آیات کو اپنی زندگی میں اتاریں، ائمہ اہل بیت کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتار کر ہم وہ سب کچھ حاصل کر لیں جو ہمیں پروردگار عطا کرنا چاہتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اس ماہ مبارک رمضان کو یادگار رمضان بنائیں، روزانہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا عمل کریں جس سے یہ محسوس ہو کہ ہم ماہ رمضان کا احترام کر رہے ہیں۔ بالخصوص سحر کے ختم ہونے کے بعد سے نماز فجر کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے اس میں بیٹھیں اور نماز شب پڑھیں، تاکہ اس کی توفیق سے گناہوں سے بچنے کا حوصلہ ہمارے وجود میں پیدا ہو جائے۔ اپنا خیال رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔